پہلے تو میں سپاس کا شکر گزار ہوں اور اکثر میں ان کے پروگرامس سنتا بھی رہتا ہوں، دیکھتا بھی رہتا ہوں اور گاہے بگاہے ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں۔ شاید آپ سے آج جو میری گفتگو ہو وہ بالکل نئی گفتگو ہوگی، کیونکہ آپ نے ہمیشہ مجھے کسی اور انداز، کسی اور روپ میں دیکھا ہے، جو کہ بالکل میرا وہ اصل روپ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے ان سے میری اکثر گفتگو رہتی ہے اور یہ مجھے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس میں ہماری دوستی کا معیار یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ہم آج یہاں بیٹھے ہیں کہ ان خیالات کو باقاعدہ طور پہ سمجھا جائے اور اس کو سنا جائے کہ اس معاشرے میں مذہبی رجحانات، سیاسی رجحانات، ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے رجحانات موجود ہیں جو کہ معاشرے میں ہمیشہ جو ہے وہ تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، تحریک پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ایک تبدیلی کی جائے۔ تو خیالات موجود ہیں۔ تو ان کے والد گرامی میرے ساتھ ایک زمانے میں رہے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں، جب وہ نیشنل کالج میں تھے، تو وہ ہمارے مجھ سے 1 سال سینئر تھے۔ خیر بہر اب میں گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ وہ اقبال جیسے رجت پرست شاعر نے یہ ایک دن کہا تھا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، مشکل یہی گھڑی ہے قوموں کی زندگی میں۔ یہ ترقی پسند تحریک کا، ادبی تحریک کا یہ ایک نتیجہ تھا کہ اقبال جیسے رجت پرست اور فاشسٹ ذہن رکھنے والے لوگ بھی اس طرف مبذول ہوئے اور انہوں نے اس طرح سوچنا شروع کیا۔ دیکھیے، ترقی پسند تحریک جو ہے یہ، میں اگر آپ کو اس کی تاریخ بتانا شروع کروں تو 2 جملوں میں اس کی تاریخ ہو جائے گی، جو کہ میرا بالکل مطمع نظر نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ جناب یہ لندن میں کن کن حضرات نے، سجاد ظہیر صاحب اور ملک صاحب، راج آنند صاحب لوگوں نے مل کر جو ہے کلب بنایا، یا پھر جو ہے 1936 میں آ کے لکھنؤ میں جو ہے اس کا اجلاس ہوا اور کن کن لوگوں نے اس کا مینوفیسٹو کیا تھا، یہ تھا۔ مینوفیسٹو پہ ضرور بات ہونی چاہیے، اس کے نکات پہ بات ہونی چاہیے، لیکن اصل بات یہ کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو کوئی بھی تحریک جب ابھرتی ہے کسی بھی سماج میں، کسی بھی معاشرے میں، تو اس کا ایک پس منظر ضرور ہوتا ہے۔ اس کا پس منظر جانے بغیر آپ جو ہے اس کی ماہیت، اس کی اصلیت کو نہیں جان سکتے۔ دیکھیں، ایک اس کا فلسفیانہ کردار ہوتا ہے اور ایک اس کا سماجی کردار ہوتا ہے، اور ایک اس کی عوامی اور علمی سطح ایسی ہوتی ہے کہ جو سب کو متحرک کرتی ہے، ذہنوں کو جھنجھوڑتی ہے۔ ترقی پسند تحریک کا پس منظر جو ہے انقلاب فرانس اور انقلاب فرانس کے بعد انقلاب روس سے ہوتا ہے۔ انقلاب روس میں بھی ٹراسکی اور کاوتسکی جیسے لوگوں نے جب اپنے ناول لکھے، اور وہ ناول ذلتوں کے مارے لوگ، یا ماں، یا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، یا جان ریڈ کی کتاب تھی دنیا کے جھنجھوڑنے والے 10 روز۔ تو یہ وہ سوچ اور وہ فکر تھی کہ جس نے ایک انقلاب کے دھارے کو جو ہے پوری دنیا کے اندر موڑ دیا، اور پوری اس وقت کی دنیا جو ہے 1917 میں اور 1919 میں یہ اس انقلاب نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ آیا طاغوتی قوتیں، دشمن قوتیں، ظالم قوتیں اور ظالم اور مظلوم کے درمیان یہ ایک جنگ کا اعلان تھا، اور اس کے اثرات اس حد تک آئے کہ ہندوستان، چونکہ اس وقت انگریز سامراج کا وہاں قبضہ تھا، گو کہ ایک اس سے پہلے ایک جنگ ہو چکی تھی، لیکن اس سے پہلے بھی ادبی تحریکیں وہاں موجود تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے رومانوی تحریک موجود تھی، وہاں پر اردو کی بڑھوتری کو کیسے آگے بڑھایا جائے، بڑھوتری کا لفظ اس میں وہ ایک تحریک موجود تھی۔ لیکن اس کے بعد جب یہ ہندوستان کے کچھ طالب علموں نے یہ سوچا کہ یہ جو دنیا بدل رہی ہے، اس بدلتی ہوئی دنیا میں ہمارا کیا کردار ہے،
تو وہ سوچنے والے، لکھنے والے، پڑھنے والے لوگ انہوں نے ان اثرات کو قبول کیا، اور ان اثرات کو قبول کرنے کے بعد جب وہ ہندوستان آئے اور انہوں نے ایک مسودہ اور ایک مینیفیسٹو دیا، تو پہلا اجلاس لکھنؤ اپریل میں جب منعقد کیا گیا، جس کی صدارت جو ہے وہ کرشن چند نے کی، تو کرشن چندر نے پہلا جملہ یہ کہا، تقریر کا آغاز یہ کیا کہ اب حسن کو معیار بدلنے ہوں گے، یعنی اب حسن صرف عورت کی نزاکت اس کے چہرے پہ نہیں دیکھا جائے گا، عورت کی پتلی کمر کے اندر نہیں دیکھا جائے گا، اس کے حسن و فریب کے جو معاملات ہیں وہ اب حسن محدود نہیں رہے گا، حسن کو آفاقی کیا جائے گا، حسن کی تعریف، حسن جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے، اہل دل کے لیے سرمایہ جہاں ہوتا ہے، تو حسن کی پہلی تعریف یہ کی گئی کہ کائنات کے ذرے ذرے میں حسن پہنچتا ہے، کائنات میں، یعنی کہ درختوں میں، پتوں میں، پھولوں میں، ہواؤں میں، پہاڑوں میں، ویلیز میں، یعنی ہر جگہ حسن کی اپنی ایک تعریف۔ یہ بادل جب کالے ہوتے ہیں تو انہوں نے حسن کا معیار بدلا۔ اچھا، یہ جملہ اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم ایک ایسی تحریک کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کہ جو کہ انسان کو فکری طور پہ آزاد کرتی ہو، انسان کو آزادی سے سوچنے پہ مجبور کرتی ہو، انسان کو غلامی سے نکلنے کے جو ہے راستے بتاتی ہو، اس میں شاعری، اس میں افسانہ نگاری، اس میں کہانی نویسی، اس کے اندر جو ہے ناول۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ اس تحریک سے اس وقت پہلے اجلاس میں شریک ہوئے، جس میں جناب مولوی عبدالحق صاحب، سلمان ندوی صاحب جیسے لوگ، اس میں جوش صاحب جیسے لوگ، اس میں مجاز جیسے لوگ، اس میں فیض صاحب جیسے لوگ، یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلے اجلاس میں 1936 کے لکھنؤ کے اجلاس میں شرکت کی۔ اب اور آپ یہ دیکھیں کہ خود جوش صاحب جیسے آدمی جو ہے وہ اس حد تک متاثر ہوئے کہ انہوں نے جس وقت جو ہے مرثیے تک میں اس کا رنگ آ گیا، اور مرثیہ جو کل تک صرف رونے اور رلانے کا اور ایک خاص پیٹرن کے ساتھ جو ہے وہ سارے لوازمات کے ساتھ تھا، اب انہوں نے اس کو امام باڑوں سے نکال کر میدانوں میں کھڑا کیا۔ یعنی کہ جوش صاحب کے بارے میں یہ واقعہ بھی آپ کو گوش گزار کر دوں کہ جب انہوں نے حسین اور انقلاب وہاں پڑھا ہے، تو اس پڑھنے کے بعد جو ہے انگریز اور یہ وہ ساری جو وہاں کی انتظامیہ تھی، انہوں نے کہا کہ اس کو روکو، اور ایک طوفان مچ گیا، اور وہ جو پورا جو ممبر تھا وہ واقعہ آپ نے شاید پڑھا بھی اس کو، تو یہ اس کے اثرات تھے، اس تحریک کے اثرات تھے کہ امام حسین کو انہوں نے میدان میں ایک جنگجو کے طور پر، ایک لڑنے والے کے طور پہ، سامراج کے اس وقت کے سامراج دشمن کے طور پہ کھڑا کیا، اور جس نے دشمن کو نیست و نابود کر دیا۔ وہ انہی کا شعر ہے کہ فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی، یعنی وہ تو پھر پورے مرثیہ ہے، اور یہ وہ ساری اشعار، یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ کہ جوش صاحب نے بھی وہ اثرات لیے، اور وہ اثرات یہاں تک آئے کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جدید مرثیہ کا جو ہے ایک فکر بنی، اور وہ جدید مرثیہ ایک یعنی کہ شخصی مرثیہ تک گیا، یعنی کہ یہ مذہب کے اندر آیا۔ نعت میں جو ہے وہ نعت اس حد تک بدلی کہ اس نے میرے رسول کے نسبت تجھے اجالوں سے میں تجھ کو یاد کروں صبح کے حوالوں سے، بلکہ وہ جو ہے رسول کی جو شخصیت ہے وہ فکر اور سوچ اور روشنی کے حوالے سے دکھائی گئی، یعنی کہ اسلام کو اور اسلام کی جو آفاقی درس کو رد نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے ایک عظیم شاعر نے جو ہے وہ اس کے اثرات اس طرح قبول کیے کہ ڈاکٹر علی شریعتی نے اس کو کوٹ کیا۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے شخصیت میں اس کا حوالہ دیا ہندوستان کے اس شاعر کا، اور اس نے کہا کہ اگر مجھے یہ اگر فارسی میں یہ شعر کہتا تو شاید یہ انقلاب ہمارے ہاں اس سے پہلے ہو جاتا۔ سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت مزاحمت کا جو سب سے بڑا استعارہ ہے ایران کا یا اس پورے سب کانٹیننٹ کا، یہ خمینی صاحب، یہ مزاحمت کا استعارہ ہے۔ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ طریقہ کار غلط تھا یا سوچ غلط تھی، یا پھر لیکن یعنی اس شخصیت نے بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں بیٹھا ہوں تو یہ میں اگر جو لوگ ہمیں جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے پاکستان میں ایرانی انقلاب کو سب سے پہلے جو ہے وہ اون کیا تھا، اور جناب سبط حسن صاحب جیسے رائٹر نے انقلاب ایران پر سب سے پہلی کتاب لکھی تھی، جو ایک پروگریسو رائٹر تھے جن کے ماضی کے مزار پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء، نوید فکر، موسیٰ سے مارکس تک ان کی کتابیں ان کی آپ کو ملیں گی۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر
افسانہ جس طرح آیا تو افسانے میں آپ کو جوگندر ناتھ نے جو ہے وہ جب افسانہ لکھا سرد ہواؤں کے دوش پر، تو اس نے سرد ہواؤں کے دوش پر وہ لوگ جو صرف پہاڑوں پر عیاشیاں کرنے جاتے ہیں، عورت کا استعمال کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس کو اس نے اس طریقے سے عورت کی مظلومیت کو اور اس کے ناچ گانے کو بیان کیا کہ لوگوں نے بعد میں اس کو عریانیت قرار دیا، جیسے تاریخ کا اور سوچ کا دھارا بدل کے رکھ دیا۔ اسی طرح عصمت چغتائی نے جو ہے اپنی جو ہے وہ میری بیٹی جب لکھا تو حیران کن بات تھی کہ کراچی جب وہ آئیں تو کراچی میں ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی تھی۔ کس لیے لگا دی گئی تھی کہ انہوں نے ہندوستان چلی گئیں، پھر انہوں نے جا کے وہاں پہ اب جو انہوں نے اپنی تدفین کا جو بھی ان کا وہ تھا تو انہوں نے اب کہا تھا کہ میری چتا کو یعنی کہ لاش کو آگ لگا دی۔ اسی طریقے سے آگ کا دریا لکھا گیا۔ اسی طریقے سے حاجرہ مسرور کا ایک جو ہے افسانہ ہے گدھ۔ آج اگر آپ گدھ پڑھیں تو آپ کو ہر محلے میں بعض اپنے ارد گرد آپ کو ایسی شخصیات نظر آئیں گی کہ وہ ایسا لگے گا کہ یہ گدھ ہے، یعنی گدھ کو انہوں نے انسان کے اس روپ میں پیش کر دیا جو ایک دوسرے کو نوچ رہا ہے مختلف آوازوں سے۔